بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں رکھنے والا انسان کتنا بھی خطا کار ہو، اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے توبہ کا۔ آؤ ایسے انسان کی بات کرتے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی تھے، لیکن وہ ساری جو اپنی جوانی کا وقت تھا، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم رات کو قرآن کریم پڑھتے، آپ نفل پڑھتے، اللہ کے اذکار کرتے، چونکہ آپ شب بیداری کرتے تھے تو وہ ان کا ہمسایہ، ان کا پڑوسی رات کو شراب پیتا، شراب پینے کے بعد پھر وہ ایک شعر پڑھتا عربی کا، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ یہ پھر وہ کہتا کہ اس کا یہ جو شعر کا آگے مفہوم ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کڑیل جوان یعنی بہت پیارے جوان کو ضائع کر دیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر اس کی بات سنتے، یہ شعر سنتے، حتیٰ کہ آپ اس سے مانوس ہو گئے، آپ کو اس کا یہ شعر سننا، پھر اس کے بارے میں آپ کو پیار آنا، آپ نے ادھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہونا، اور پھر جب وہ بندہ وہ کہتا تھا وہ جب بھی مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں تم نے مجھے ضائع کر دیا، اور افسوس کیسے کڑیل جوان کو ضائع کر دیا۔ وہ اس شعر کو دہراتا رہتا، رفتہ رفتہ امام اعظم کو وہ شعر جو ہے اس سے آپ مانوس ہو گئے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ آدمی جب رات کی وقت ہوتا تو وہ یہ شعر پڑھتا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی عبادت کے لیے اپنے وہ مخصوص مقام پہ بیٹھ کے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کرنی شروع کی تو ان کو یہ تھا کہ آج بھی وہ شعر پڑھے گا، لیکن اس رات اس نے شعر نہ پڑھا۔ جب وہ بندے نے شعر نہ پڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر سے پہلے جب آپ مسجد کو جانے لگے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ یہ کہاں ہے، آج کیا وجہ ہے، اس نے رات کو کچھ شعر وغیرہ نہیں پڑھے۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا، کوتوال اسے پکڑ کے لے گئے ہیں اور اسے جیل میں بند کر دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک محبت بھرا جو پیغام تھا وہ ایسے کیا کہ آپ اپنے معمولات سے فارغ ہوئے اور پھر کوتوال کے گھر کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کوتوال کے گھر گئے، کوتوال سے مراد کوئی تھانے دار ہوگا، انسپکٹر ہوگا، کہ وہ ڈی ایس پی ہوگا، جو بھی تھا اس وقت کا جو آفیسر تھا جس نے اس کو قید کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے گھر جب گئے، دستک دی تو جب اس نے پوچھا کون، تو آپ نے فرمایا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں۔ تو وہ بندہ اپنی جوتی بھی نہ پہنی اور ننگے سر بھاگتا ہوا آیا اور حضرت کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میری خوش نصیبی کہ آپ آج میرے گھر تشریف لائے، حکم فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی رات کو آپ لوگوں نے قید کیا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی آپ تشریف لے آئے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور آج کی رات جتنے اور بھی لوگ پکڑے گئے تھے میں ان سب کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سبق دیا۔ ارے وہ شرابی تھا، وہ برا تھا، لیکن اللہ کا بندہ تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا۔ جب اس کو چھڑانے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اسے لے کے جب چلے تو آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے پڑوسی ہونے کا جو حق ادا کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں
پھر وہ بندے نے ایسی توبہ کی جسے توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ آخر وقت مر گئے، اپنا اس کا موت کا وقت آ گیا لیکن اس کی توبہ نہ ٹوٹی، اس نے پوری بقیہ زندگی جو تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کی خدمت میں آپ سے اللہ کا ذکر سننے سنانے میں گزار دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے، اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے یہ شرابی ہے، یہ بدکار ہے، یہ برا ہے، اسے اگر پولیس نے یعنی اس وقت کے جو بھی کوتوال نے پکڑا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی جا کے سفارش کرنے کی، تو میرے پیارے بھائیوں وہ ایک انسان واقعہ ہی ضائع ہو جاتا، یعنی وہ گناہ کے اندر اور آگے سے آگے چلا جاتا۔ حضرت امام اعظم نے یہ جو کام کیا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ نبی کے پیارو، نبی کی امت سے پیار کرو۔ آج ہم بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، بڑے بڑے پیران اعظام ہیں، بڑے بڑے صوفیاء کرام کے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی وہ سنت ادا کرنے کی توفیق ہو جائے کہ کسی برے کو اپنے سینے سے لگا کے، برے کو اپنے پاس بٹھا کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سنا کے اسے سیدھی راہ پہ لانا اللہ ہم سب کے نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔